اب وقت کم ہے، عبادات کی طرف آتے ہیں، چونکہ پتہ نہیں ہوتا اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو تو وہ بڑی بڑی عبادت سے معروم ہو جاتے ہیں۔ آپ جب اعتکاف بیٹھے ہیں تو تہجد پابندی سے پڑھیں، قرآن پاک کی جتنے ختم کوشش کریں زیادہ سے زیادہ آپ کریں، کم از کم ایک تو لازمی کریں، 3 5 7 آپ لازم کریں، ورنہ ایک آپ ضرور کریں۔ آپ نے اشراق کے نفل پڑھنے ہیں، جو آپ صبح کی نماز پڑھیں گے وہیں بیٹھے رہیں گے، اگر وہاں نہیں بیٹھ سکتے آپ آرام کرنا چاہتے ہیں، پھر سورج نکلنے کے 10 20 منٹ بعد آپ پڑھیں گے، 4 رکعتیں پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک حج اور ایک مقبول عمرے کا آپ کو ثواب ملے گا روزانہ۔ یہ اعتکاف کا الگ 2 حج 2 عمرے اور یہ الگ ہے، 2 4 رکعتیں پڑھنے کا یہ رب کی کرم نوازی دے گے۔ اور پھر بھی ہم محروم رہ جائیں یا ہم کہیں کہ اعتکاف بیٹھ کے کیا حاصل ہوگا، تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو پھر آپ اشراق کے نفل پڑھنے کے بعد تقریباً 8:30 بجے 9 بجے تک آپ چاشت کی 4 رکعتیں پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں۔ اس کا یہ ہوگا کہ آپ اپنے جسم کی ایک ایک جوڑ کا صدقہ نکال دیں گے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، صدقہ نکال دیں گے تو ہر طرح کی حادثاتی موت سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ اور بھی فضیلتیں ہیں لیکن آگے چلتے ہیں۔ نماز اوابین، آپ اگر مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت ادا کرتے ہیں، کتنی؟ 6 رکعت، زیادہ سے زیادہ اس کی 20 رکعت ہے، لیکن عمومی طور پہ 6 رکعتیں آپ ادا کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے، آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، آپ جو سنتیں پڑھتے ہیں جو نفل مغرب کی نماز کے ساتھ، آپ انہی میں یہ نیت کر لیں، یہ سنتیں بھی ہو جائیں گی، نفل بھی، اور یہ اوابین بھی ہو جائیں گی، پھر اضافی آپ کو صرف 2 رکعتیں پڑھنے پڑیں گی۔ لیکن ثواب سننا، ثواب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اوابین کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 6 رکعت کے بدلے میں 12 سال کی عبادت کا ثواب اسے عطا کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ بھی اسے نصیب ہو جائے گی۔ اور اگر روزانہ اوابین پڑھتا ہے تو 10 دنوں کا پھر حساب لگا لیں، روزانہ اشراق پڑھتا ہے، روزانہ چاشت پڑھتا ہے، تو اس کا پھر حساب آپ لگا لیں، کتنا بڑا ثواب ہے۔